محمد علی صاحب کچھ دیگر سوالات بھی تھے آپ سے، لیکن میرا خیال ہے پہلے بھٹی صاحب نے جو سوالات اٹھائے ان سے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو سرفیس کر رہی ہے دہشت گردی، اور خاص طور پہ جو 2 دن کے دوران ہم نے دیکھا، وہ حکومتی نااہلی کا نتیجہ ہے؟ حکومت کی ریٹ ختم ہے اور کوارڈینیشن نہیں ہے افواج کے ساتھ، یہ وجہ ہے؟ بہت شکریہ علینا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اس میں جو گیپس ہوتے ہیں اس کو وہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، بیانیے کی سطح پہ بھی اور اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے بھی اور ریاست کے خلاف حملوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی۔ یہ حکمت عملی کے حوالے سے دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیمیں ہمیشہ بیڈ گورننس کو ہی اپنا میٹا نیریٹو یا ایجنڈا بناتی ہیں، لیکن بات جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے۔ بھٹی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ بنیادی طور پہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بھارت، افغان طالبان اور اسرائیل تینوں کے نشانے پر ہے، اور میں اس کے حوالے سے کچھ آپ سے اوپن سورس انٹیلیجنس کی انفارمیشن بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، بی ایل اے جو ہے بنیادی طور پہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہم چھوٹے لیول پہ سوچتے ہیں کہ جناب وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو ڈسٹیبلائز کر دیا جائے اور یہاں پہ ترقی اور انویسٹمنٹ کا سفر روک دیا جائے۔ یہ داخلی معاملہ صرف نہیں ہے، اس وقت ان حملوں کا جو معیار اور مقدار اور اسکیل ہے وہ 2-3 چیزیں بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ، اس وقت مسلم دنیا اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور مغربی طاقتوں اسرائیل کے ساتھ جو ایران کی کشیدگی ہے بڑھتی ہوئی، اس کو بی ایل اے کیسے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کو اس کی ٹائمنگ اور اسکیل کو دیکھنا چاہیے۔ جناب دیکھیے، بی ایل اے چاہتی ہے کہ بلوچستان کو ایک آزاد ریاست بنا دیا جائے، تو وہ صرف پاکستان کے بلوچستان کو آزاد نہیں کروانا چاہتے، وہ ایران کے بلوچستان کو بھی آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اور اس کا جو ثبوت ہے کھلم کھلا اسرائیلی انکریجمنٹ، سپورٹ اور فنڈنگ کا، وہ امریکہ میں ایک بڑا مشہور تھنک ٹینک ہے، میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو حوالہ دے چکا ہوں، اس کی ویب سائٹ پہ آپ چلی جائیں، اس کا نام ہے memory.org، MEMRI.org۔ اس میں بلوچستان کا ایک پورا پروجیکٹ موجود ہے جس میں پورا بیانیہ وہی ہے جو بی ایل اے کا بیانیہ ہے۔ اس میں برہم داغ بگٹی صاحب کے آرٹیکلز بھی چھپ رہے ہیں، اور اس میں بلوچستان کو پاکستان اور ایران کے ظلم اور قبضے سے آزاد کرانے کا ایجنڈا موجود ہے، اور اس کی سربراہی ایک ایسا سابق اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسر کر رہا ہے جو کہ 17 سال موساد میں اہم ترین جگہوں پہ فائز رہ چکا ہے، اور اس کے حوالے سے ان کی کوئی شرمندگی یا کوئی خفیہ کام نہیں ہو رہا، یہ کھلم کھلا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت جو ٹائمنگ ہے ایران، مغربی طاقتوں اور اسرائیل کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی کی، یوں لگتا ہے کہ بی ایل اے اس ماحول کو استعمال کرنا چاہ رہی ہے بلوچستان کو مزید ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، ایران کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک اپورچونٹی بھی موجود ہے رینا، کہ یہی حقیقت ہمیں اعلیٰ ترین سطح پہ، سیاسی، فوجی، انٹیلیجنس اور سفارتی سطح پہ ایران کو ہمیں اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ جو انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے ایلیمنٹس ہیں، چاہے وہ بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے یا جو بھی ہے، وہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں جو بلوچ ایتھنیسٹی اور گریونس کو استعمال کر کے اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہ ترقی، خوشحالی، انویسٹمنٹ کے سفر کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، جو بلوچستان کے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان اور ایران دونوں کے خلاف گمراہ کرنے کے لیے۔ اس کو مل کر ہمیں سیاسی، سفارتی، سماجی، معاشی اور انٹیلیجنس کی سطح پر ڈیل کرنا ضروری ہے۔ ایک انٹیلیجنس کا ایک موڈس سا ہمارا کوارڈینیشن کا ارینجمنٹ ایران کے ساتھ ہے،
جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نیگوشیٹ کیا تھا پچھلے سال. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید فعال کرنے کی، کوارڈینیشن کی ضرورت ہے، تاکہ ہم صرف ایک دوسرے کے اوپر بلیم نہ کریں، بلکہ اس کو مشترکہ خطرہ اور دشمن سمجھ کر ایک کوارڈینیشن کے ذریعے سے اس کا خاتمہ کریں، تاکہ نہ ان کو سپیس ایران کے اندر ملے، نہ پاکستان کے اندر ملے، اور ہم مل کر جو اس خطے میں ترقی خوشحالی کے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. زبردست. اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے گا. اب ایک کاروائی تو ہم دیکھ رہے ہیں، یا متعدد کاروائیاں تو ہم آن گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں، فزیکل مینیفیسٹیشن اس کی، اور کچھ کاروائیاں ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں. ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں بڑی ڈراماٹائزڈ، بڑی ڈرامٹک قسم کی ویڈیوز جاری ہوتی ہیں، پھر مختلف مقامات کی کچھ شارٹس جاری ہوتے ہیں، سنپٹس جاری ہوتے ہیں، جن سے ایسا تاثر بھی ملتا ہے کہ شاید بہت ہی بڑے پیمانے پر پتہ نہیں سارے بلوچستان میں قابض آ گئے ہیں دہشت گرد. یہ کیا رجحان ہے، یا اس کے اوپر کیا کہیے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر براہ راست کیوں اس طرح سے فوکس ہو رہا ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں، جہاں تک کائنیٹک ڈومین میں آپ کو حملوں کی شدت اور نوعیت اور سکیل میں اضافہ نظر آ رہا ہے، بالکل اسی طرح یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر، بھارت کے اندر اور اسرائیل سے ان بلوچ دہشت گرد تنظیموں کو معاونت اور ان کے بیانیے کو آگے بڑھانے کی کوشش بالکل واضح اور کوارڈینیشن کے ساتھ سامنے نظر آ رہی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان اور پاکستان میں کشیدگی ہوئی تھی تو بالکل بھارتی جو تمام سوشل میڈیا تھا وہ کھل کر افغان طالبان کے ساتھ کھڑا تھا. پھر اسی طرح جب بنیان المرصوص کا واقعہ ہوا تو اس دوران بھی افغان آئی پی ایڈریسز سے وہی بیانیہ نشر کیا جا رہا تھا جو کہ بھارت سے کیا جا رہا تھا. اور پھر آپ نے دیکھا جب اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی ہوئی تو اس میں بھی بھارت نے کھل کر وہاں کے سوشل میڈیا اور میڈیا کمنٹیٹرز نے اسرائیل کا ساتھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو صورتحال ہے یہ ہمارے ایرانی دوستوں کو بھی، ان کی بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ ان کا اصل دوست اور دشمن کون ہے، اس میں تمیز کرنی چاہیے. اور وہ ایلیمنٹس اور ممالک جو ہمارے درمیان غلط فہمیاں اور ہمارے ملک کے اندر، ہم دونوں ممالک کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پہچانیں اور ان کو اپنی صفوں سے نکالیں. آخری بات بہت امپورٹنٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے اوپر بڑے پیمانے پہ اسرائیل نے حملہ کیا، ان کی اعلیٰ قیادت کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کے ذریعے شہید کیا، تو انہوں نے بہت سے ایسے افغانوں کو پکڑا جو کہ اللیگلی افغانستان سے ایران میں مقیم تھے، لیکن وہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے انفارمر کا کام کر رہے تھے، نشاندہی کر رہے تھے ٹارگٹس کی. ان کو بڑے پیمانے پہ پکڑا گیا اور اس کے نتیجے میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب اللیگل افغانز کو فوری طور پر ایران نے ملک بدر کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات، اور پھر بھارت کی پشت پناہی بی ایل ایف کو یا افغان طالبان کی یا اسرائیل کی، میں سمجھتا ہوں ایک اپرچونٹی پرووائڈ کرتی ہے اس خطے میں اپنے دوست و دشمن کو سمجھنے، پہچاننے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. ٹھیک. مظہر عباس صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں، جو ابھی محمد علی صاحب بات کر رہے ہیں اور جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں، وہ دو مختلف پرسپیکٹیو ہیں. بھٹی صاحب نے جو سیاسی ہم آہنگی کی اور سیاسی اتحاد کی بات کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ بادی نظر میں ایک ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ نہیں نظر آتی. بلوچستان میں آپ کو ہر صورت میں یہ ایک تو ہماری سیکورٹی فورسز جو لڑائی لڑ رہی ہیں وہ بڑی لڑائی ہے، لیکن آپ کو ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف بھی جانا ہے بلوچستان کے، اور اس کے لیے آپ کو بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قیادت کو، وہ سیاسی قیادت جس نے ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان کی بات کی ہے، آئین کی بالادستی کی بات کی ہے، اس کو آپ کو ہر صورت انگیج کرنا چاہیے. اور جب آپ انگیج کریں گے، کیونکہ بہرحال ادھر آپ اگر بلوچستان کا جغرافیہ دیکھیں تو اس میں ایک بڑی پاپولیشن پشتونز کی بھی ہے. کیا ہم نے پشتون سیاسی قیادت کو انوالو کیا ہے؟ آپ دوسری طرف آپ ہزارہ سائٹ کو دیکھ لیں اور سائٹس کو دیکھ لیں، تو ہم نے اس گورنمنٹ کو، اس وقت جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے، وہ بات ٹھیک ہے کہ بلوچستان میں عام طور پہ، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے، مجھے یاد ہے کہ بلوچستان میں ایک وقت بہت سیکٹیرین حوالے سے، فرقہ وارانہ حوالے سے بہت خوفناک سچویشن ہو گئی تھی، جس کو اوور کم کیا گیا. تو آج یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بلوچستان میں جو سیاسی اکابرین ہیں
ان کو ہر صورت انگیج کیا جائے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی حکومت جو ہے یہ لڑائی لڑ سکے گی تو یہ بہت میرا خیال ہے ناسمجھی کی بات ہے. وہ اپنے تئیں کر لیں گے, ان کی ایک لمیٹیشنز ہے. دوسری یہ کہ بلوچستان میں ایک بڑا المیہ یہ رہا ہے کہ بلوچستان میں اب تک جو سیاسی قیادت رہی ہے, حکومتیں رہی ہیں, جو ادھر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے, جو ڈیولپمنٹ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ رہا ہے, اس کو کبھی بھی سیریسلی ایڈریس نہیں کیا گیا. تو بلوچستان میں ایک جو محمد علی صاحب ایرانین پرسپیکٹو کی بات کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب کلبھوشن یادیو کا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا تو وہ بہت بڑا نیٹ ورک تھا, اس میں بہت سے کراچی کے نیٹ ورکس بھی پکڑے گئے تھے, اور ایرانین نیکسس یعنی ایرانی بلوچ نیکسس بھی وہ پکڑا گیا تھا. تو اب اس لیے کہ بلوچستان کو ہم صرف ایک آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے, بلوچستان کو آپ کو اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑے گا, جس میں خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اور بلوچستان کے ٹیررزم کو بھی ہمیں جج کرنا میرا خیال ہے شاید بھٹی صاحب کی بات کو تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا, جو آپ نے بات کی سیاسی اتحاد سے متعلق, انہوں نے بھی یہی بات کی, اور پھر سید محمد علی صاحب نے بھی اسی کو آگے بڑھایا. آئی تھنک کہ اس کی جسٹ یہی تھی. نہیں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ لیکن بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے, بلوچستان کی گورنمنٹ یہ صرف کہنا کہ بلوچستان کی گورنمنٹ کے بارے میں سیکورٹی ذرائع تو بہت مطمئن ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی 54,000 انگیجمنٹس جو ہے وہ مختلف سیکٹرز میں کی ہیں, لیکن اوور آل جو پرسپیکٹو اس گورنمنٹ کا بنتا ہے کہ وہ ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ نظر نہیں آتی. اوکے ٹھیک ہے جی.